بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 7 ستمبر 2024 کو لاہور میں مینار پاکستان کے مقام پر جمعیت علماء اسلام اور عالمی تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام ایک بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، جس سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے خطاب کیا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اس کانفرنس کا اور تحریک ختم نبوت کا پس منظر بتایا تھا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ نے جو خطاب کیا، میں پہلے ویڈیو بتا چکا ہوں کہ 7 ستمبر سے مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت بڑی تحریک کا اعلان کریں گے۔ وہ میری بات درست ثابت ہوئی۔ رات کو مولانا فضل الرحمان نے جو خطاب کیا، ان کے خطاب کا لب لباب نکالا جائے، آنے والے دنوں میں جمعیت علماء اسلام اور ان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان جو ملک میں نظام کے خلاف تحریک چلانے والے ہیں، وہ تحریک میری نظر میں 5 محاذ پر ہوگی۔ وہ 5 محاذ کون کون سے ہیں وہ میں اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے کہ اس کی تفصیل پر آؤں، مینار پاکستان پر مولانا فضل الرحمان کا جو جلسہ ہوا اور جو ان کا استقبال ہوا، اس کی جھلک آپ ملاحظہ فرمائیں۔ مینار پاکستان پر مولانا فضل الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے جن نکات کو اٹھایا اور آگے تحریک کے بارے میں بتایا، ان کو ہم 5 نکات پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ 5 محاذ ہیں جن پر جمعیت علماء اسلام آنے والے دنوں میں ملک میں تحریک برپا کرے گی، اور ان 5 محاذوں کو اگر آپ سمجھیں تو یہ دراصل پاکستان میں جو نظام برپا ہے اس کے خلاف یہ تحریک ہوگی۔ نمبر 1، پہلا محاذ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کل بیان بھی کیا، اور ویسی عنوان یہی تھا، ختم نبوت اور مدارس۔ مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ ختم نبوت کے حوالے سے مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس تحریک کو ہم آگے بڑھائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ قادیانی نیٹ ورک اور قادیانی لابی ہر دور میں کوشش کرتی رہی ہے اپنے آپ کو پاکستان میں مسلمان فرقہ قرار دینے کے حوالے سے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ 73 کے آئین سے ان کو جو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اس کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تحریک آگے چلے گی، اور عالمی تحفظ ختم نبوت جو اس معاملے میں پہرا دیتی ہے اس کا ہم ساتھ دیتے رہیں گے، اور ملک میں مدارس کے حوالے سے جو سازشیں کی جا رہی ہیں اور جو نظام کے علمبردار مدارس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں، ہم نے ان کا بھی ٹارگٹ نہیں بنایا، لیکن میں ان کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ٹارگٹ بنایا تو پھر یہ عوام کا جم غفیر آپ کو با لے جائے گا۔ نمبر 2، دوسرا جو عنوان ہوگا مولانا صاحب کی تحریک کا، وہ مسئلہ فلسطین ہے۔ فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے پاکستان میں جو لابیاں کام کر رہی ہیں اور جو اداروں میں لوگ کام کر رہے ہیں،
اور ریٹائر جرنیل اور مختلف لوگ مختلف طرح سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تعویلیں بیان کرتے ہیں، مولانا صاحب نے کہا کہ آگے ہم تحریک میں اس معاملے کو اجاگر کریں گے اور پاکستان میں کوئی مائی کا لال اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا کہ 2019 میں ہم نے ایک بہت بڑا ملین مارچ کیا تھا کراچی میں اسرائیل کے خلاف، تو اس پر مزید جو بھی تحریک ہوگی یہ بھی ایک محاذ ہوگا، ایک جز ہوگا جو تحریک کا حصہ ہوگا۔ تیسرا محاذ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ سود کے خاتمے کے حوالے سے جو فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ ملک کا جو نظام ہے اور حکومت وقت ہے وہ 5 سال کے اندر اندر مالیاتی نظام کو سود سے پاک بنائے، تو اس حوالے سے بینک جو اپیل کر چکے ہیں، اسٹے لے چکے ہیں، اس پر سماعت کر کے فیصلہ دیا جائے تاکہ ملک کو بلا سود بینکاری یا بلا سود معاشی کی طرف لے جایا جا سکے۔ اس کے لیے مولانا صاحب نے کہا کہ اب یہ تحریک ہم چلائیں گے اس پر۔ نمبر 4، چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ملک میں آئین و قانون اور پارلیمنٹ کی بالادستی، یہ عنوان ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ اور کل بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے 2018 کے الیکشن کو بھی مسترد کیا تھا اور 2024 کے الیکشن کو مسترد کیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ اسمبلیاں مسلط شدہ ہیں، یہ عوام کے ووٹوں سے بنی ہوئی نہیں ہیں، نہ 2018 میں بنی تھی اور نہ 2024 میں۔ اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس عنوان کے اوپر آئین و قانون اور پارلیمنٹ کی بالادستی بہت نمایاں ہوگا مولانا صاحب کی تحریک کا۔ اور اس معاملے میں انہوں نے واضح کہا کہ جو لوگ تحریک چلا رہے ہیں اپنے حقوق کی، ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن ملک کو توڑنے کے لیے یا ملک کو نقصان دینے کے لیے کوئی تحریک چلائے گی ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ عوام پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے۔ اس حوالے سے ان کا چونکہ موقف ہمیشہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے یہ چاروں صوبوں کے لیے ایک میثاق ملی کی حیثیت رکھتا ہے اور چاروں صوبے اس میں متفق ہیں اور کہ آئین پر عمل درآمد کیا جائے۔ جب پاکستان کی پارلیمنٹ آزادی نہیں ہے تو آئین پر عمل درآمد کیسے ہوگا؟ جب یہاں الیکشن کی سلیکشن ہوتی ہے، دھاندلی کی جاتی ہے اور ملک میں اپنے مورے بٹھائے جاتے ہیں، تو پاکستان میں جب پارلیمنٹ آزاد نہیں ہوگی تو آئین کیسے اس پر عمل ہوگا؟ اس کے لیے تحریک مولانا صاحب نے برپا کرنی ہے۔ 5واں محاذ ہوگا معاشیت، بے روزگاری، غربت اور ملک کا جو نظام، معاشی نظام IMF ورلڈ بینک کے چنگل میں ہے اور ملک معاشی طور پر 70 سالوں سے 75 سال ہو چکے ہیں، ملک کو اس سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، وہ IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی میں ہے، اس سے ملک کو آزاد کرنا ہے۔ ناظرین، یہ 5 محاذ ہیں۔ اگر ان کو میں نے اپنے انداز سے اس کو ترتیب دیا ہے، تو اگر ان 5 محاذوں پر غور کریں آپ تو یہ نہ صرف ملک کے نظام کے خلاف تحریک ہے بلکہ عالمی نظام کے خلاف تحریک ہے۔ قادیانی لابی ہو یا مسئلہ فلسطین ہو یا سود کا مسئلہ ہو، یہ تینوں شعبے ایسے ہیں جو جن کی لابیاں ملک کے اندر بھی حمایت کر رہی ہیں اور بین ممالک بھی ہیں۔ قادیانی لابی کی حمایت باہر سے بھی ہے، اندر سے بھی ہو رہی ہے۔ سود عالمی نظام کا حصہ ہے، لہذا ملک کے اندر بھی نظام کے علمبردار سود کو بچانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ فلسطین ایک عالمی مسئلہ ہے، اس کو اجاگر کرنا ہے۔ پارلیمنٹ میں آئین و قانون کی حکومت، یہ ملک کے نظام کا مسئلہ بھی ہے اور عالمی نظام کا مسئلہ بھی ہے۔ عالمی نظام کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان میں آئین و قانون کی حکومت ہو، کیونکہ جب پارلیمنٹ آزاد ہوگی، جب آئین کے تحت حکومت بنائی جائے گی تو پاکستان کا نظام اسلام کا نظام ہوگا جو عالمی سطح پر طاقتیں نہیں چاہتی۔ معاشیت، ملک کے اندر جو سرمایہ دار عناصر ہیں، کیپٹلسٹ ہیں، مفاد پرست طبقہ ہے، اور بیرونی سطح پر IMF ورلڈ بینک کے ایجنڈے میں شامل ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے۔ تو لہٰذا ان 5 نکات پر خط نور کا مسئلہ ہو، فلسطین کا مسئلہ ہو، سود کا مسئلہ ہو، آئین و پارلیمنٹ کی بات ہو اور معاشیت کی بات ہو، 5 باتیں ملک کے نظام کے علمبرداروں کے خلاف جاتی ہیں اور عالمی سطح پر جاتی ہیں۔ تو
ان محاذوں پر مولانا صاحب نے جو کل خطاب کیا اس کا لب لبا میں نے آپ نے اس ویڈیو میں بتا دیا، اور آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں تحریک برپا ہوگی۔ اور کل بھی انہوں نے کہا کہ یہ عوامی اسمبلی ہے، اب عوام خود فیصلے کریں گے، یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں ہے جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو چاروں صوبے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اگلا جلسہ ہمارا ہوگا 14 اکتوبر کو سندھ میں میر پور خاص کے مقام پر مفتی محمود کانفرنس ہوگی، جہاں پر آپ مزید دیکھیں گے ان 5 نکات کو مولانا فضل الرحمان اجاگر کریں گے، اور انہی 5 نکات کو لے کر ایک جامع تحریک برپا ہوگی ملک کے اندر، جو جمعیت علماء اسلام جس کی قیادت کرے گی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جمعیت علماء اسلام کسی جماعت سے اطاعت کرنے والی نہیں ہے، نہ سیاسی جماعت سے جو روایتی سیاسی جماعت پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اور نہ مذہبی جماعتوں سے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک جامع تحریک جب چلائی جاتی ہے تو مختلف موضوعات کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی ایک موضوع کو لے کر کھڑے ہوں گے اس سے آپ کو وقتی طور پر کوئی واہ واہ ہو جائے گی، کوئی میڈیا کوریج مل جائے گی، آپ کو کوئی آپ کی حمایت ہو جائے گی، کوئی آپ کی تعریف ہو جائے گی، لیکن آپ دور رس نتائج اس سے نہیں نکال سکتے جب تک آپ کی تحریک جامع نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا مولانا صاحب نے کل اپنے خطاب میں مینار پاکستان سے قوم کو بتا دیا ہے کہ میں آگے آنے والے دنوں میں کن محاذ پر تحریک برپا کرنے والا ہوں۔ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ملک کا نظام جب تک تبدیل نہیں ہوگا آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، چاہے خط نمو کا مسئلہ ہو، چاہے سود کا مسئلہ ہو، چاہے مسئلہ فلسطین ہو، چاہے معاشیت ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، آئینہ قانون ہو، جب تک نظام تبدیل نہیں ہوگا تو یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے جمعیت علماء اسلام میدان میں ہے، اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اس کی ایک شکل آپ کو ملک میں نظر آئے گی، اور میڈیا میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے مولانا صاحب کے بارے میں وہ بالکل جھوٹا ثابت ہوگا۔ میں اس چینل سے بتا چکا ہوں، لیکن آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ میڈیا کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنا پروپیگنڈا کرتا ہے، اور کردار کشی فضل الرحمان کی کرتا ہے، تاکہ ملک میں ایک حقیقی تحریک برپا نہ ہو سکے۔ شکریہ۔